کرو. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مشغول کر دیے، بزی کر دیے غیر ضروری چیزوں میں، تو پھر تمہیں کوئی اچھا کام اور آخرت بنانے والا کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. اور صحت ہے، اس کی قدر کرو. تو صحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نعمت رکھی ہے بندوں کو آزمانے کے لیے، وہ ہے بیماری. بیماری بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. انسان کی زندگی دو حالتوں سے گزرتی ہے. ایک تو اس کی زندگی میں نعمتیں اور اچھائیاں ہوں گی، دوسری اس کی زندگی میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوں گی. کوئی انسان تکلیفوں سے خالی نہیں ہے. دکھنے میں تو دکھے کہ بہت اچھا سوٹ بوٹ پہن کے ہیں، بڑی مست گاڑی میں گھوم رہے ہیں، بڑے بھاری بنگلے میں ہیں، لیکن وہ کتنی پریشانی میں وہ خود وہ جانتا ہے. اسی واسطے قرآن مجید کے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو. دوسروں کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اسی حال کو پسند کرو. اب دوسروں کی طرح بننے کی کوشش میں مثال کے طور پر فلاں ہیروئن بہت اچھی دکھ رہی ہے، اب یہ مرد ہے لیکن تمنا کر رہے کاش میں وہ ہیروئن ہوتا. ظاہر سی بات ہے حماقت ہے. فلاں کو کتنا بڑا عہدہ ملا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے عہدہ تو ملا ہے لیکن اسے عہدے کے ساتھ ساتھ کفر ملا ہے، کافر ہے وہ شخص. تو اس عہدے کے بعد اس کفر کے ساتھ اگر وہ عہدہ ملتا ہے تو پھر اس سے تو یہ غریبی بہتر ہے جس میں تم ایمان کے ساتھ جی رہے ہو. اس واسطے آدمی کو جس حال میں اللہ رکھے اس حال پہ راضی رہنا چاہیے. تو دو حالتیں ہیں، ایک تو اچھائی کی حالت، صحت کی حالت، نعمتوں کی حالت. دوسری حالت ہے تکلیفوں کی، مصیبتوں کی، بیماری کی حالت. آدمی کو صحت ہے، نعمتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، بھلائیاں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس حالت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. آدمی کو اگر تکلیف کی، مصیبت کی، پریشانیوں کی، آزمائشوں کی حالت آ جائے تو اس پر صبر کرتا رہے. شکر کرے گا نعمتوں پر تو بھی ثواب ملے گا، صبر کرے گا مصیبتوں پر تو بھی ثواب ملے گا. مومن کا کوئی حال ثواب سے خالی نہیں ہے. صبر پر بھی ثواب ہے، شکر پر بھی ثواب ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، شکر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے. تو بیماری کے بعد اگر اللہ کبھی، صحت کے بعد اللہ کبھی بیماری دے دے تو آدمی بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے. بیماری میں بھی اللہ کے دیگر جو انعامات اس پر ہو رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر رہے اور بیماری کی حالت پر اللہ کا صبر کرتا رہے. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اسرائیلیات میں سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ آپ نے زندگی پیدا کیا، موت کیوں پیدا کی؟ آپ نے صحت پیدا کی، بیماری کیوں پیدا کی؟ آپ نے جوانی پیدا کی، بڑھاپا کیوں پیدا کی؟ آپ نے دنیا پیدا کی، آخرت کیوں پیدا کی؟ اس طرح کے سوالات، 4-5 سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جوانی پیدا کیا، بڑھاپا اس واسطے پیدا کیا کہ تاکہ لوگوں کو جوانی کی قدر معلوم ہو. بڑھاپے میں آدمی کتنا کمزور ہو جاتا ہے. عربی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، ایک کتاب ہے دروس البلاغہ، اس میں ایک شعر ہے، لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ جوانی پھر لوٹ آتی. یہ شعر تو وہی کہے گا جو بوڑھا آدمی ہو، جوان تو نہیں کہے گا. لیت الشباب یعود یوما. ہم کہتے ہیں بھائی جوانی میں تم کیا کر لیا، آج پھر جوانی کی تمنا کر رہے. بڑھاپے میں جانے کے بعد جوانی کی تمنا کر رہے، کاش جوانی لوٹ آتی. تو جوانی لوٹ آتی تو کیا کر لیتے؟ جب جوان تھے تو کیا کر لیے بول کے، جب جوان تھے تو کیا کر لیے بول کے اب بڑھاپے میں جا کے جوانی کی تمنا کر رہے. تو جوانی جب اللہ دی ہے تو اس کی قدر کرو. بڑھاپے میں وہ کام نہیں ہو پاتے جو جوانی میں ہو سکتے ہیں. اور ایسے اللہ نے فرمایا مالداری پیدا کی، غریبی کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال پر شکر ادا کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس مال ہے، فلاں کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب ہے، تم اس کو دیکھ کر اپنے اس موجودہ مال کی حالت پہ شکر ادا کرو. زندگی پیدا کیے، موت کیوں پیدا کیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں زندگی پیدا کیا، موت پیدا نہیں کرتا تو پھر میرا دیدار اور میری ملاقات کیسے ہوتی؟ جو بھی بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اسے موت کے پل سے گزر کے مجھ تک آنا پڑتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے، ایک
محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔ آپ نے صحت پیدا کی، بیماری کیوں پیدا کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت کی حالت اگر ہمیشہ رہے گی اور لوگوں کو بیماری نہیں آئے گی تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گی۔ فرعون خدائی کا دعویٰ اس واسطے کیا کہ 400 سال تک سر کا درد نہیں آیا، اور روح البیان تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ اتنا صحت مند تھا کہ 40 دن میں ایک مرتبہ واش روم کو جاتا تھا، 40 دن میں ایک مرتبہ واش روم جاتا تھا۔ اور آج بھی صحت یہ ہے کہ آدمی دن میں ایک بار جائے، زیادہ سے زیادہ 2 بار، اس سے زیادہ جا رہا تو پھر علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو جب تک وہ بیڑی سگریٹ نہیں لیتے اوپر سے نیچے سے نہیں نکلتا ہوں، اس وقت تک جب یہ گٹکا نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ان لوڈنگ نہیں ہوگی، ادھر سے اوپر سے لوڈنگ ہو تو پھر نیچے سے ان لوڈنگ ہوگی۔ یہ سب بیماریاں ہیں، یہ سب بیماریاں فطری چیزوں کو آدمی غیر فطری چیزوں پہ موقوف رکھ رہا ہے۔ تو صحت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کم کھائے اور کم جائے ادھر۔ تو فرعون کی صحت کا یہ عالم تھا کہ 40 دن میں ایک مرتبہ جاتا تھا۔ روح البیان میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، عصا ڈالا، اژدہا بن کے جب اسے کھانے کے لیے دوڑا تو ایک دن میں 40 مرتبہ گیا۔ اتنا خوف طاری ہوا اس پر کہ ایک دن میں 40 مرتبہ گیا۔ تو صحت بھی بڑی نعمت ہے، آدمی پر صحت ہمیشہ طاری رہے گی تو پھر وہ عجیب عجیب دعوے کرنے لگے گا، تکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی بیماری دے کر اسے اس کی حیثیت دکھاتے ہیں۔ جو اکڑ رہے تھے، جو جم کر کے اور تھوڑا بہت پہلوانی کر کے تھوڑا لوگوں پہ زور دکھا رہے تھے، اب یہ تھوڑا سا تمہارا اسکرو ڈھیلا کر دی تو اب دیکھو پیٹ پہ پڑ گئے، ساری غذا ختم ہو گئی، گلوکوز پہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ بیماری دے کر اللہ تعالیٰ اسے اس کی حیثیت دکھاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت بس اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کے جوابات میں اللہ نے بیماری اور صحت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ بیماری اس واسطے ہے تاکہ آدمی کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے اور وہ صحت کی وجہ سے تکبر نہ کرے اور صحت کی قدر کر لے۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجر ورقها، بیماری، بخار انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے درخت کے پتوں سے، درخت سے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ ہوائیں جب چلتی ہیں تو درخت کے اس سے پتے جیسے خالی ہو جاتے ہیں، ویسے انسان کی زندگی سے گناہ ویسے خالی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سخت بیماری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ بہت تکلیف ہے، بخار بہت چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوہا جانتی ہو اور آگ کی بھٹی بھی جانتی ہو اور لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ جانتی ہو؟ ام سلیم نے فرمایا رسول اللہ سب جانتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشری یا ام سلیم، ام سلیم تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہو، لوہا جب اسے زنگ لگ جانے کے بعد لوہار کی بھٹی میں داخل کر کے اس کے زنگ کو خالی کر کے اور اسے بالکل صاف لوہا بنا کے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی جب صحت مند انسان بیماری میں داخل ہو کر جب وہ باہر نکلتا ہے تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو کے نکلتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ جب وہ صحت پا کر صحت کی حالت میں واپس لوٹتا ہے تو اس کی مثال کمثل البردۃ تسقط من السماء، وہ اس اولے کی طرح پاک صاف ہو کے نکلتا ہے جو اولا بارش کے پانی میں آسمان سے برستا ہے، فی صفائها و لونها، بالکل صاف و شفاف اور بالکل سفید رہتا ہے۔ ایک روایت میں کہ چاندی کی طرح، کمثل الفضة المصفاة، سفید چاندی کی طرح وہ انسان بیماری سے پاک ہو کے نکلتا ہے گناہوں سے۔ ایک روایت میں ہے ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے
المرض والکفارات، بیماری اور بیماری کا کفارہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بیماریاں نہیں دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی نسل، ان لوگوں کو زیادہ بیماریاں نہیں تھیں۔ مخزن اخلاق اردو کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی واقعے تک، طوفان نوح تک لوگوں کو زیادہ بیماریاں نہیں آتی تھی۔ جب طوفان نوح میں لوگوں کو ہلاک کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آج کے بعد سے ایسا عمومی عذاب کی ایک لفظ میں سب کو ہلاک کر دیں اور چند لوگوں کو باقی رکھیں، ایسے عذابات نہیں لائیں گے، تھوڑے تھوڑے بدل بدل کے عذابات لاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذابات کو کم کر دیے، بیماریوں کو بڑھا دیے، عذابات کو کم کر دیے، بیماریوں کو بڑھا دیے۔ اور شروع میں بیماریاں زیادہ نہیں ہوتی تھی تو انسان اچھا صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، اچانک مر گیا، اچھا ہے اچانک مر گیا۔ تو صحت مندی کی حالت میں جب لوگ مرتے جاتے تھے تو لوگ محبت میں اپنا بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، اس میں کیا ہوتا تھا، کیوں مر گیا؟ اسرائیل علیہ السلام آئے، جان لے کے چلے گئے، تو لوگ حضرت اسرائیل پہ غصہ کرنا شروع کیے، ان کو برا بھلا بولنا شروع کیے۔ اسرائیل ایسی ان کی زبان میں کیا برا بھلا بولتے تھے، بہرحال اسرائیل علیہ السلام کی شان میں کچھ بے ادبی کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے درخواست رکھی کہ اللہ میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، اب تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَوَضَعَ الْأَوْجَاعَ وَنُسِيَ مَلَكُ الْمَوْتِ، اللہ نے بیماریاں رکھ دی لوگوں میں اور ملک الموت کو لوگوں سے بھلا دیا۔ اب کوئی بھی مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مَاتَ بِكَذَا وَكَذَا، کوئی بیمار تھا اس واسطے مر گیا، فلاں تھا ایسے مر گیا۔ ملک الموت مارے بول کے اب ذہن میں نہیں آتا، اسرائیل مارے بول کے اب ذہن میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے ذریعے سے مارنا شروع کیے، اور بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومن کے لیے نعمت ہے، کافر غیر مسلم کے لیے نعمت نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کی مثال جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ایسی ہے جیسے کہ کپڑا میلا ہو جانے کے بعد پھر اسے دھو دیا جاتا ہے۔ ایسے صحت کی حالت میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے سے دھو دیتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑتا ہے تو جو نعمتیں اسے ملتی ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، صحت کی حالت میں جو نیک اعمال وہ کرتا تھا بیماری کی وجہ سے اب وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اس کے نیک اعمال لکھنے کے لیے، صبح کا فرشتہ، شام کا فرشتہ، دیکھتا ہے بیمار پڑا ہے، روزانہ تہجد کا پابند تھا، روزانہ اشراق کا پابند تھا، روزانہ 1 پارہ 2 پارے کی تلاوت کا پابند تھا، آج بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ اسے بیماری نے روک لیا ہے عبادت کرنے سے، اب اس کے اعمال ہم کیسے لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں اختموا له صالح اعماله مثل صالح اعماله، اس کے لیے صحت کی حالت میں جو نیک عمل وہ کرتا تھا وہی نیک عمل تم اب بھی اسے لکھتے رہو، حتی یبرأ او یموت، یہاں تک کہ وہ صحت پالے یا اس کا انتقال ہو جائے، جب تک اس کے صحت کی حالت کے نیک اعمال کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر اسے لکھتے رہو۔ اور گناہ لکھنے والے فرشتے سے حکم ہوتا ہے کہ تم اس کے گناہ لکھنا بند کر دو۔ بیماری کی حالت میں آدمی بہت سی مرتبہ جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایسی حالت میں وہ شکایت کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحت کی حالت کی ایک نعمت یہ ہے کہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں بیماری کی حالت میں، اور دوسرا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اگر وہ صحت پا لیا دوبارہ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فَإِنْ عَاشَ مَغْفُورًا لَهُ فَإِنْ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، اگر دوبارہ صحت ملی تو اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے، اگر اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو بھی اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو پیٹ میں درد ہوا، اسی پیٹ میں درد کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مقام دیتے ہیں، شہید کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، ڈیلیوری کے ٹائم پر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اپینڈکس کا مرض ہو گیا اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کو بواسیر کا مرض ہو گیا اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو شہید کا ثواب دیتے ہیں۔
تو بیماری میں گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِهَذَا الْعَبْدِ عَلَيَّ إِلَّا أَنْ اس بندے کے لیے میرے ذمے نہیں ہے مگر یہ کہ یعنی جب اس بندے کو اگر میں موت دے دوں گا إِلَّا أَنْ تَوَفَّيْتُهُ اگر میں اسے موت دے دوں تو پھر کیا کروں گا؟ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. موت دیا تو اس کے تمام گناہ بیماری کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. وَإِلَّا أَنْ رَفَعْتُهُ اگر میں اسے بستر سے دوبارہ اٹھاؤں گا تو پھر کیا کروں گا؟ ان ابدل له دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وغفرت له تو پھر اس جسم کے گوشت کے بدلے ایک تازہ گوشت دوں گا، ایک خون کے بدلے ایک نیا خون اسے دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم يصيبه ثلاثه ايام کوئی بھی مسلمان جسے 3 دن تک بخار یا بیماری آئے اور اس بیماری میں وہ صبر کرے، شکوے شکایت نہ کرے اور غیر اللہ سے شفا نہ مانگے. اس حدیث میں شرط ہے غیر اللہ سے شفا نہ مانگے تو اللہ کیا انعام دیتے ہیں اس پر؟ کیا انعام دیتے ہیں؟ کمثل یوم ولدته امه وہ آدمی ایسے گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. ایسے گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے لا ترد دعوت المریض بیمار کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں، بیمار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. ایک تابعی ایک بیمار کے پاس عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا دعا کرو اللہ صحت دے دے. تو وہ تابعی فرمانے لگے تم دعا کرو کہ بیمار آدمی اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. بیمار آدمی جس کے حق میں دعا کرے، اپنے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بیمار کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو بزرگوں بیماری اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہر انسان کو بخار آتا ہے، دوسری عجیب عجیب بیماریاں آتی ہیں. تو یہ بیماریوں میں ہم یہ کیسے جانیں کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ یہ کیسے جانیں؟ نافرمانی پر بھی بیماری آتی ہے، فرما برداری پر بھی بیماری آتی ہے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو آپریشن، ہارٹ کے آپریشن ہوئے، کڈنی کا آپریشن ہوا اور فلاں آپریشن ہوا. بڑے بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کو بھی بیماریاں آ رہی ہیں. اور گنہگار ہیں ان کو بھی بیماریاں آ رہی ہیں. بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان کو بھی کینسر ہوا ہے اور بڑے گنہگار ہیں ان کو بھی کینسر میں مر رہے ہیں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو اس کی علامت علماء نے لکھی ہے بیماری کی حالت میں اگر تمہیں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، آخرت کی طرف دھیان پیدا ہو جائے اور نیک اعمال کے چھوٹنے کا افسوس پیدا ہو جائے اور توبہ استغفار کی کثرت زیادہ ہو جائے تو پھر سمجھ لو یہ بیماری تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہے. حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم پر سے نہیں گزرے گا. ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا لیکن بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم پر سے گزرنے سے بچا لیتے ہیں تو انہیں دنیا میں اس جہنم کی آگ پر سے گزارتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ الحمّا حد من النار للمؤمن بخار یہ مومن کی آگ کا وہ حصہ ہے جو جہنم کی آگ پر سے گزرنا تھا. اس آگ کو اللہ تعالیٰ بخار کی شکل میں بدل کے مومن کو دے دیا ہے. اب اسے اس آگ پر سے گزرنا نہیں ہوگا، یہی بخار اسے اس آگ پر سے گزرنے کا کفارہ بن جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے بخار. انسان کے لیے بیماری کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے ان الصداع والملیلۃ سر کا درد اور ایسے ہی اندر کا بخار لا تزالان بالمؤمن مومن کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور یہ ایسے لگے رہتے ہیں سر کا درد بخار سر کا درد بخار یہ آتے جاتے رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل یہ بیمار تھے تو لوگ عیادت کے لیے آئے تھے
اس وقت تو لوگ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اِنَّا نُحِبُّ أَن نَّصِيحَ فَلَا نَمْرَضْ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ صحت مند رہیں، بیمار ہی نہ ہو۔ تو فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سر کا درد، یہ نزلہ، زکام، بخار مومن کو آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے مومن کو جب یہ آتے ہیں تو اگر اس کے گناہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو یہ بخار، یہ سر کا درد، یہ نزلہ، زکام اس گناہوں کو مٹا کر رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رکھتے ہیں۔